بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد فیضان خان آپ کے پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ رمضان مبارک بابرکت مہینہ، بڑی فضیلت والا مہینہ اور عشرۂ رحمت ہے، اس عشرۂ رحمت میں ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ افطار کے آخری لمحات کے اندر خاص طور پہ رحمت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنا کرم عطا فرمائے، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس عشرے کے بعد آئندہ جو عشرہ آتا ہے مغفرت کا، پھر دوزخ سے نجات کا، اس میں ہمیں رحمت کے عشرے کے اندر جتنی دنیاوی چیزیں اور آخرت کے معاملات کے لیے دعا کرنی چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ آخری راتوں میں، طاق راتوں میں بہت دعا کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن بھئی یہ سوچئے کہ جب یہ حصہ ہی 10 روزے جو ہے رحمت کے عشرے کے ہیں تو اس میں بھی خود دل لگا کے عبادت کرنا چاہیے۔ تو وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا، آج کی رات ہے، اس سال کی، اگلی سال اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحت تندرستی کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ساتھ عشرۂ رحمت اگلی بار بھی دے، لیکن اس رات کو بھی اور اس سحری کو بھی، اور خاص طور پہ جو افطار سے پہلے کے لمحات ہیں اس میں عشرۂ رحمت میں خوب اپنے لیے گڑ گڑا کے ہر چیز کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی دعا کسی کی رد نہیں کرتا۔ تو بس کوشش کیجئے جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، قرآن پاک پڑھ سکیں، نوافل پڑھ سکیں، اور صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، عشرۂ رحمت کے اندر کیجئے۔ اور اس کے بعد جو افطار کے آخری لمحات ہوتے ہیں اس کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں بابا صاحب سے روزگار کے لیے، بیماریوں کے لیے، تو سب کو چاہیے صحت تندرستی، کیونکہ رحمت کا عشرہ ہے نا، خاص طور پہ آگے بھی مانگیں تمام عشرے میں، پورے مہینے میں، لیکن اس عشرے کو اپنے ہاتھ سے کسی بھی عشرے کو جیسے نہیں جانے دینا چاہیے، اسی طرح عشرۂ رحمت کے اندر روزگار کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے، اور شہر کراچی اور پاکستان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اور بارش کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اس تمام لوگ اگر کریں گے اور اپنی گناہ اور غلطیوں کی معافی کے لیے کریں گے خاص طور پہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قادر ہے، وہ ہم سب لوگوں کی دعا سنے گا اور ہم سب لوگوں کے لیے اچھے اسباب ہوں گے، کامیابی ہوگی۔ آئیے پروگرام کا آغاز کریں۔ ہمارے ساتھ ملک کے مشہور اور معروف روحانی اسکالر محترم جناب اقبال بابا صاحب تشریف فرمائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بابا صاحب؟ الحمدللہ۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں بابا صاحب، ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہوگی، بے شمار جگہ پہ اس وقت دیکھتا ہوں کہ استخارے ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کئی جگہوں پہ، اور ان لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو اور میں خاص طور پہ اس لیے کہوں گا کہ 10 سال سے ماشاءاللہ کم و بیش روحانی دنیا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت پاکستان میں، پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت اور بڑی کامرانی کے ساتھ نوازا ہے، تو اب آپ دیکھتے ہوں گے کئی چینلز کے پر کافی لوگ روحانی دنیا جیسا پروگرام بھی کر رہے ہیں، تو کیسا لگتا ہے اس میں پوچھنا چاہوں گا؟ میرے حساب سے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی پروگرام کی کوئی چیز اگر کوئی شخص دوسرے چینل پہ بیان کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اپنا پروگرام جو ہے روحانی دنیا الحمدللہ فیمس ہو رہا ہے۔ کافی چینل میں نے دیکھے، آپ نے بھی کچھ مجھے بتایا، 1-2 چینلوں کو میں نے دیکھے، تو ایسا لگ رہا کہ روحانی دنیا کے مسائل جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال اچھی نیت کے ساتھ، اچھی خدمت کے ساتھ لوگوں کے لیے اگر اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں تو پھر سب بہت اچھا ہے، مگر نیت، بار بار یہی عرض کروں گا کہ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہماری نیتوں کے عوض بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بے شک، بالکل درست ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کریں گے، دیکھیں گے آج کے پروگرام کے پہلے کالر ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ شیر عالم بات کر رہا ہوں، شیر عالم خان نام ہے جی۔ کیا نام بتا رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں، ٹی وی کا والیوم بند کر دیے گا، آپ کی بڑی مہربانی، یہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیے گا، ٹی وی کا والیوم۔ جی فرمائیے۔ سر جی مجھے تکلیف ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ نہیں، آپ کا نام چاہیے اور آپ کی والدہ کا نام۔ شیر عالم خان ہو، شیر عالم کا خان۔ نام مکیش ہے۔ کیا نام ہے والدہ کا نام؟ مکیش ہے۔ اچھا، مکیشہ۔ مکیشہ، جی فرمائیے، اب فرمائیے۔ سر میں درد رہتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے۔ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ۔
ایک اور کالر کی جانب چلیں گے, دیکھیں گے ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے, ان کا کیا مسئلہ اور کیا پریشانی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ محمد عامر کراچی سے. حامد بھائی, اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام. عامر بھائی, والدہ کا نام؟ یاسمین بیوی. جی فرمائیے. جی میں بابا سے تقریباً پچھلے 7 دنوں سے علاج کروا رہا ہوں. پہلے میں نے 20 دنوں کی تعویذ, اس کے بعد 40 دن کی تعویذ منگوائی, تو اس کے ساتھ ایک پہننے والا تعویذ دیے. تو بابا جی سے پوچھنا تھا کہ ابھی کیا معاملات ہے, اور آیا کہ مجھے جسمانی طور پہ مسئلہ ہے بیماری کے. آپ بابا صاحب کے پاس آستانے پہ آتے ہیں ویسے؟ سوری, آستانے پہ بابا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں, ڈاک کے ذریعے نہیں, بابا سے ملاقات ہوئی, ڈاک کے ذریعے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عامر بھائی آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے, دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, بڑا خوبصورت اتفاق ہے کہ رمضان کا عشرہ رحمت ہے اور رحمت برس رہی ہے سب جگہ. ظاہر ہے کہ یہ تو گرمی اور یہ بہت ساری معاملات ہمارے سامنے آئے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ استخارہ کروانے میں اور یہ جتنے بھی مسائل کے لیے خاص طور پر کالز کرتے ہیں بے شمار چینلز پہ, تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں نا بابا صاحب, پوری دنیا اس وقت پاکستان میں مجھے معلوم ہے کہ سب سے بڑی ویورشپ جو ہے ماشاءاللہ سے روحانی دنیا کی RYQ TV کی ہے. ماشاءاللہ سے اللہ کا بہت شکر ہے, کیونکہ 10 سال کیا, اور یہ 10 سال مزید اللہ تعالیٰ اور رحمت فرمایا کرم ہو, تو وہ اسی طرح کی ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوا اس چیز پہ بابا صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک چینل کے اوپر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اور بہت خاص ایک بڑے اچھے ہوسٹ اس کو کر رہے تھے, اور وہ نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں اکثر. تو وہ جو ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا سورہ یاسین کی سلام قول من رب الرحیم کو اس طریقے سے پڑھی ہے. پھر دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ اتنے عدد یہ ہوتے ہیں. تو میں یہ سن کے, دنیا کے پاس یہ علم پہلے سے بھی ہے اور آئندہ وقت میں ہوگا, لیکن پوری جس کو کہتے ہیں, میں تمام آپ لوگوں سے کہوں گا کہ تمام لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, پورا جس طریقے سے محترم جناب اقبال بابا صاحب بتاتے ہیں لفظ بہ لفظ اسی طرح, کوشش بھی یہ کہ تمام جتنی بھی چیز بتائی جائے اسی طرح بتائی, اچھی بات ہے, لیکن کاپی کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. میں ایک بڑے اتفاق سے مطلب اس بات پہ ہوں کہ دیکھیں, آپ کوئی چیز کسی کو دیکھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, اس وقت مجھے معلوم ہے یہ ویورشپ پہ فوراً سے بات یہ پہنچتی ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ بھی ضرور بات کیجئے, علم کے ساتھ ضرور بات کیجئے, معلومات ہونا چاہیے, حاصل کرنا چاہیے. تو کوئی چیز ایسی نہیں کریں کہ جو ایسا لگے کسی کو کہ یہ تو محترم اقبال بابا صاحب کے پاس ہم تمام پروگرامز میں کرتے ہیں. ایسے ہمارے پاس بھی کئی کالز آئیں کہ لگتا ہے کہ جیسے اقبال بابا صاحب کا پروگرام دوسرے چینلز پہ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرا ایک مسئلہ ہے. جی, آپ کا مسئلہ تو والدہ کا نام؟ روبینہ. جی فرمائیے. میری وائف ناراض ہو کے چلے گئی ہیں, تو وائف کا نام؟ اوہو, لائن ڈراپ ہو گئی. ہمیں چاہیے تھا وائف کا نام اور ساس کا نام. اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ ایسا کوشش کیجئے کہ ابھی کال لگ جائے, اور اگر ابھی نہیں لگتی ہے تو پھر یہ کوشش کر لیجئے گا کہ آپ فون کر کے رابطہ کیجئے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے, ان کا کیا مسئلہ اور کیا پریشانی ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ میں سوات سے بول رہی ہوں. آپ کا نام, آپ کا مسئلہ ہے؟ جی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے نا سعودی عرب میں. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام شوکت علی ہے. شوکت کی والدہ؟ شوکت کی والدہ کا نام جوہر. کیا نام ہے؟ جوہر. اچھا, کیا مسئلہ ہے شوکت بھائی کا؟ تقریباً 1 ماہ سے وہ فون نہیں کر رہا. اچھا, 1 ماہ سے. اور بہت پریشانی ہے گھر میں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی مسائل کو دور فرمائے. آپ کی کال کرنے کا بے حد شکریہ. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیے گا, ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں, آپ کی لائن ڈراپ نہ ہو جائے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, آپ لائن پہ رہیے. وعلیکم السلام. جی, کون بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں اپنے بیٹے کے بارے پوچھ رہی ہوں. میرے بیٹے کا نام ہے
मोहम्मद सैयद है, उसकी लड़की उस वक्त ढूंढ गया, उसका नाम नाजिया, उसकी वालदा का नाम रशीद है। आपका नाम क्या? रशीदा। मेरा आपका नाम जीनत है। क्या नाम है? जीनत। मेरा नाम जीनत। रिश्ते के लिए? रिश्ते के लिए, रिश्ते के लिए ना? जी जी, रिश्ते के लिए। तो इस वक्त मुनासिब है या नहीं है, ये पूछिए। बेहतर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। ओह, सब टीवी का वॉल्यूम ऑन रखा हुआ आप लोगों ने। टीवी का वॉल्यूम बंद कर देगा, इसको म्यूट कर देगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने ये कहना था कि मेरे मामू पिछले 1 महीने से लापता हैं। मामू का नाम? तो मैं उनका नाम अवैस। ओवैस की वालदा वैसे आपकी? रशीदा। अच्छा जी, आप फरमाइए। वो किसी ना लड़की के चक्कर में यहाँ से गए थे, तो उस लड़की का नाम जो है साइमा है और उसकी वालदा का नाम मेराज बीबी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे मामू कहाँ हैं, और मुझे कुछ बताइए कि वो कुछ पढ़ने के लिए बताएं कि वो किसी तरीके से वापस आ जाए, हमसे राब्ता कर लें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिएगा, इसको बंद कीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शाहिदुल्लाह बोल रहा हूँ मियाँ वाली से। शाहिद भाई, आपका मसला है? सर मसला ये सर, नींद आती। सॉरी जी मैं कह रहा हूँ नींद नहीं आती सही तरह से। शाहिद भाई, वालदा का नाम बताइए। जी खुर्शीद बीबी। अच्छा, कितने? खुर्शीद बीबी। कितने अरसे से ये मसला है? जी तकरीबन कोई 2 साल से। 2 साल से। ठीक है, अल्लाह ताला आपको ज़हनी सुकून भी दे। बाबा साहब जो वज़ाइफ बताएंगे तो अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिएगा। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओह, आज क्या बात है, सब टीवी का वॉल्यूम ऑन रखे हुए। कौन बात कर रहे हैं? हाँ भाई, आमिर अली। आमिर भाई, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा अगर आपका मसला है तो। वालदा का नाम? हाँ भाईजान, हमारे मामू का तबीयत सही नहीं रहती। मामू का नाम? साजिद अली। अच्छा। हाँ भाईजान। वालदा का है अनवर। अनवर बीबी। अच्छा, आप फरमाइए कितने अरसे से? ये भाई 15 साल हो गए इसको। ओहो, ठीक। जहनी मरीज है, ये गरीब बीमार है। अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे। आप तमाम कॉलर्स की कॉल्स करने का बहुत शुक्रिया। हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आमदीद तमाम देखने वाले चाहने वालों का प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। तमाम लोगों से कहूँगा पेन और कॉपी अपने पास रखिए, नमाजों की पाबंदी रखिए, दरूद पाक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़िए और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करते रहिए, ताकि आपके जो मामलात हैं बाबा साहब जो बताएं वज़ाइफ, उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों की परेशानी मसाइल को दूर फरमाए। देखिए, ये रूहानी दुनिया जो प्रोग्राम है ये इल्मुल अदात पे मबनी है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी इतनी माशाअल्लाह पज़ीराई हुई है कि अब तमाम जगहों पे आप लोग ये प्रोग्राम देखते होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इसके जो बानी है ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब हैं, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो वज़ाइफ बताते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी के साथ है। अभी तक कोई किसी जगह पे भी ये नहीं कह रहा कि नमाज की जरूर पाबंदी रखे। कहा भी जाता है, नमाज पढ़ी भी जाती है, नमाज फर्ज भी है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का पहला और आखिरी यही मौक़िफ़ है कि जनाब नमाज की पाबंदी होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये वज़ाइफ काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जहाज़ेब बोल रहा हूँ सर, पत्तोगी से। जहाज़ेब भाई, आपका मसला है? सर मुझे हेपेटाइटिस है पिछले 5 साल से। अल्लाह आपको सेहत दे। वालदा का नाम बताइएगा। वालदा का नाम इम्तियाज अख्तर है और अच्छा। बहुत इलाज करवाया मगर आराम नहीं आ रहा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और एक और छोटा सा मसला है। जी जी। मेरे वालिद साहब हैं जिनका नाम है अल्लाह दिता। जी जी। तो वो भी तकरीबन पिछले 6 माह से हमारा वैसे बिजनेस था अपना जो मगर फ्लॉप हो चुका है। अल्लाह दिता साहब की वालदा का नाम नहीं बताया आपने? वालिद साहब की वालदा का नाम नहीं, अल्लाह दिता साहब की जी वालदा का। हाँ जी जी, सकीना बीबी। अच्छा ठीक है, अब तो ये फरमाइए। हमें चेक करना क्या प्रॉब्लम है उनका, मगर रिज़्क नहीं, कोई ना कारोबार अच्छा नहीं बन रहा किसी। अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई है। एक कोशिश करते हैं एक कॉल और लेने, फिर जवाबात की तरफ चलते हैं। अगर हमें लाइन पे इस वक्त
کوئی بھی صاحب یا خاتون ہمارے ساتھ ہیں، دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں بشیر احمد سعودی سے بات کر رہا ہوں. جی بشیر بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ میرا نام بشیر احمد ہے، والدہ اشرف بی بی. اشرا؟ تو میری اشرف بی بی. اچھا فرمائیے. تو یہ جو ہے نا مجھے تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا، میری طبیعت خراب ہے. فالج کا یعنی کہ پرابلم تھا. فالج نہیں تھا لیکن وہ بولتے ہیں یہی بھی فالج کا حصہ ہوتا ہے. تو ابھی کافی کچھ فرق ہو گیا لیکن ابھی چل نہیں سکتا. ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے. تو کوئی بولتا ہے کہ کوئی اثرات ہیں، کوئی کیا بولتا ہے. ابھی تک جو ہے نا 1.5 مہینہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا بہت شکریہ. چلتے ہیں جوابات کی طرف، دیکھتے ہیں محترم جناب اقبال بابا صاحب کیا جواب دیتے ہیں. جی بابا صاحب. شیر عالم بن مقیشہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ درد سر بہت رہتا ہے اور جسم میں مختلف تکالیف ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو صحت دے. علم العادات کے تحت نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے ذکر للعالمین تک. ان 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم بھی کریں، اور جن اوقات میں جیسے عشاء یا مغرب میں جب روزے سے نہ ہو اس وقت پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. عامر بن یاسمین میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ تعویذات پی رہے ہیں، گلے کا تعویذ بھی آپ کو ارسال ہو چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عطا فرمائے. علم العادات کے تحت الحمدللہ آپ کا حساب بالکل کلیئر ہے، مگر میرا مشورہ یہ کہ جو تعویذات آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں وہ سارے پی لیں، اور پینے کے بعد اس گلے والے تعویذ کو یا تو گلے میں پہن لیں یا سیدھے بازو میں باندھ لیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. عاصم بن ربینہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی وائف ناراض ہو کر چلی گئیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ دونوں محبتیں قائم فرمائے. آمین. سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، اور کوشش کریں کہ ان کا نام بذریعہ خط یا ٹیلی فون کے ذریعے جو آخر میں آپ کو بتایا جائے گا اس پر لکھ لیجئے گا. انشاءاللہ مزید حساب کتاب بھی دیکھ لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. شوکت علی بن جوہر بیوی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 1 ماہ سے بھائی جو ہے وہ فون نہیں کر رہے سعودی عرب میں. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. علم العادات کے تحت یہ بالکل سیٹ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاید گھر پہ کوئی ناراضگی کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے. تو والدہ یا بہن ہر نماز کے بعد 72 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں. سلام قولا من رب رحیم سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 58. انشاءاللہ اس کو پڑھیں، اللہ کے عطا سے ضرور رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. محمد سہیل بن زینت اور نازیہ بنت رشیدہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، علم العادات کے تحت رشتہ مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے حق میں بہتری فرمائے انشاءاللہ تعالی. اویس بن رشیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ یہ لاپتہ ہے 1 ماہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. علم العادات کے تحت کوئی کسی قسم کی قید یا کسی نے اغوا کر لیا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. پھر دوسرا آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ سائمہ بنت معراج بیوی ایک لڑکی ہے جس کے چکر میں یہ تھے شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں ہے. تو میرے حساب کتاب سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سائمہ کے ساتھ ہی ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں. اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا خا خرگوش والا جو خا ہے الف کے ساتھ پڑھیں گے، یا خا 1000 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں کھلے آسمان کے نیچے. انشاءاللہ اس عمل کو 10 سے 11 دن کر لیں، اللہ کے عطا سے آ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ رابطہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. شاہد اللہ بن خورشید میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پچھلے 2 سالوں سے آپ کو نیند نہیں آتی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سکون اور چین عطا فرمائے. علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. بعض بزرگوں نے سنا ہے کہ جب کسی انسان کو نیند نہ آ رہی ہو تو وہ کلام اللہ کا کلام اٹھائے، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے تو شیطان اس کو روکتا ہے. نیک کام جب انسان کرتا ہے شیطان اس کو روکتا ہے. تو اس تلاوت کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ کے عطا سے تلاوت کا ثواب بھی ملے گا اور امید ہے کہ آپ کو اچھی نیند بھی آیا کرے گی. اور اس کے لیے خط لکھ کر تعویذ بھی منگوا لیں پہننے کے لیے. انشاءاللہ اس کو پہن لیجئے، اللہ کے عطا سے ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. عامر علی میرے بھائی آپ نے ساجد علی بن انور بیوی کے متعلق پوچھا کہ یہ پچھلے 15 سالوں سے بیمار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے ان کو صحت دے. علم العادات کے تحت ان کے اوپر جادو کے معاملات ان کو بولیں ہر نماز کے بعد
27 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں زیب بن امتیاز اختر میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ پچھلے 5 سالوں سے آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سکون، چین، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے لیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، اس کو 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اور ساتھ ہی اس کو دم پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور خط کے ذریعے اس کے لیے پینے کے تعویذ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی منگوا لیجئے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا آپ نے والد صاحب کے متعلق پوچھا، اللہ دتا بنت سکینہ کے لیے کہ 6 ماہ سے بزنس میں کوئی پریشانی ہے، علم العادات کے تحت میرے بھائی کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ آمین۔ ابو کو بولیں کوشش کریں 471 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کی عطا سے کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بشیر احمد بن اشرف بی بی میرے بھائی، آپ نے سعودی عرب سے میں کال کی، فرمایا 1 ماہ سے طبیعت خراب ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے فالج کا مائنر آپ کو اٹیک ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ علم العادات کے تحت میرے بھائی کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے پتہ چلا کہ کوئی اثرات وغیرہ ہو گئے، تو علم العادات میں الحمدللہ کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، عشاء اور مغرب کے بعد، روزے کی حالت میں عشاء اور مغرب کے بعد جو ہے وہ آپ پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں بھی، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ جلد ریکوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ اس وقت کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام خرم شہزاد ہے۔ خرم بھائی ذرا سا اونچا بولیے گا، لاؤڈ بولیے گا، آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام۔ سر میرا نام خرم جی سر میرا نام خرم۔ اوہو خرم بھائی، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، مجھے بہت افسوس ہے، کوشش دوبارہ کیجیے گا۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں جنید بات کر رہا ہوں۔ جنید بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ جی سر۔ والدہ؟ والدہ رضیہ سلطانہ۔ رضیہ سلطانہ، جی فرمائیے۔ سر میں اپنے کاروبار کے والے سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن کاروبار میں کوئی ایسی مزید ترقی نہیں آئی، جس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ یہ کاروبار کے لیے آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کی، اور کوشش یہ کیجیے گا، تمام کالر سے کہوں گا کہ جب بھی کوئی بات کریں تو واضح طور پہ کریں۔ السلام علیکم۔ السلام جی کون؟ بابا جی سے بات کرنی تھی۔ بابا جی بالکل سن لیں، آپ کا نام اگر آپ کا مسئلہ ہے، والدہ کا نام۔ میرا نام محمد شفیق خان ہے۔ کیا نام ہے؟ شفیق خان۔ محمد شفیق خان۔ والدہ کا نام ہے امریزہ بی بی۔ شفیق۔ والدہ کا آمنہ؟ امریزہ بی بی۔ امریزہ۔ اچھا کیا مسئلہ بھائی؟ مجھے درد وغیرہ رہتے ہیں، طبیعت سیٹ نہیں رہتی ہے، ایسے کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے۔ آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ شفیق صاحب۔ ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے۔ السلام علیکم۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک اور کالر کو دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے۔ علم العادات پہ یہ پروگرام مبنی ہے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، وعلیکم السلام، تھوڑا لاؤڈ بولیے گا۔ اچھا ٹی وی کا والیوم بند کیجیے گا، میوٹ کر دیے گا۔ جی اگر آپ کو میری آواز تو آئے گی آپ کو، اگر آپ کا مسئلہ بہت اہم ہے تو لائن ڈراپ ہو جائے گی، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے جلدی سے۔ بہت معذرت، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ٹی وی کا والیوم آن رکھا ہوا تھا۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، روبی۔ کیا روحی بہن؟ اچھا جی جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ اس کو تعویذ بھیجے تھے۔ بیٹے کا نام؟ روبی عابد۔ جی عابد عابد۔ اچھا کیا کس لیے منگوائے تھے آپ نے؟ جی وہ اثرات تھے اس کے اوپر۔ جی جی، تو ابھی پورا کورس ہو گیا اس کا؟ جی ابھی کورس نہیں ہوا، ابھی دوسرا مہینہ چل رہا ہے۔ جی جی، پینے کے لیے تعویذ دیے تھے، صبح فجر کے بعد پینا تھا اور رات کو پینا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جی جی، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دم کر کے پینا تھا، پانی پہ دم کر کے پلانا تھا۔ اچھا تو ابھی کیسی طبیعت ہے اس کی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟
طبیعت ابھی کی صحیح نہیں ہے, فجر کے بعد نہیں دے رہے نا, اب تک رمضان شروع ہو گئے. ہاں فجر سے پہلے پلا دیں. اس وقت میں ایک چیز عرض کر دوں کہ تمام میرے دیکھنے والے چاہنے والوں سے, اور جن کے خاص طور پہ علاج چل رہے ہیں, جو 3 وقت کے تعویذات عام دنوں میں پی رہے تھے وہ ابھی بھی 3 وقت پیئیں گے, سحری سے قبل, افطار کے بعد اور رات سونے سے پہلے. یعنی 12 بجے 1 بجے جب سونے کا ارادہ ہے اس سے پہلے پی لیں. ان 3 وقتوں کو لے لیں. اور جن کو فجر کے بعد بتائے گئے تھے کوئی عمل پڑھنے کے لیے, تو فجر سے پہلے, ظاہر ہے کہ پانی پہ دم کر کے اگر پینے کا عمل ہے تو روزے میں نہیں کر سکتے, تو اس کو فجر سے پہلے کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ شفاء کامل عطا فرمائے. بہت شکریہ. تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید تمام دیکھنے والے چاہنے والے سے پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. تمام لوگوں سے کہوں گا پین اور کاپی اپنے پاس ضرور رکھیے. دیکھیے خواتین و حضرات, بات یہ ہے کہ مسئلہ کچھ اس طریقے سے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بھی کہنا بھی چاہتے ہیں, بات بھی کرنا چاہتے ہیں علم العداد کی روشنی میں, کیونکہ یہ بہت مجرب عمل ہے اور اس علم کا ہونا بہت اچھا ہے. لیکن جب مجرب ہے اور بہت کامیاب ہے اور اس کی کئی جگہوں سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے کہ اس علم کے ذریعے بہت سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں, تو کوشش میں بھی یہی کرتا ہوں کہ جب بابا صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا علمی بات کرتا ہوں یا کوئی چیز پوچھنا چاہتا ہوں یا یہ بتاتے ہیں تو یہ سمندر ہے, اس میں ایسے نہیں اترایا جاتا. تو میں یہی کہوں گا کہ پروگرام کی نوعیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن علم العداد کی روشنی میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو درود پاک اور نماز کی پابندی رکھنا بے حد ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو بس یہ کوشش کیے نماز کی پابندی رکھیے, درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیے, اور مختصراً کوئی وقت ملا تو کچھ بات کل بھی کریں گے یا آج بھی انشاءاللہ. السلام علیکم. یہ ہمارے بچے نا تو اس سے الزام ہے نا قتل کا. بچے کا نام جیل میں تو وہ اس کی رہائی سے بند ہوتا تھا, پھر ماں جی میری بات سنیے گا. اگر مسئلہ بچے کا ہے تو بچے کا نام اور ان کی امی کا نام, والدہ کا نام. جی اس کا نام جاز امی کا پروین ہے. نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا, دوبارہ بتائیے گا. آواز نہیں آ. ہلو فواد. فواد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فواد بچے کا نام ہے اور والدہ کا نام. بچے کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام زین ہے, اس کے امی کا نام پروین ہے. نہیں 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 نہیں, زین پروین. اچھا ہاں فرمائیے کیا مسئلہ ہوا زین کے ساتھ؟ اس کا الزام ہے زین العابدین اس کا نام ہے نا. زین العابدین. پروین والدہ پروین ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بچے کی بھی چھوٹی سی ہے نا, 17 سال ہے. اچھا ہوا کیا ہے اس کو؟ اس سے الزام ہے کہ اس سے قتل کیا نا, مطلب کسی لڑکی کو. اچھا کسی کو پسند کرتا ہے شاید یہ مسئلہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. مسئلہ کچھ واضح نہیں ہوا ہے ماں جی, لیکن ہم نے یہ کوشش یہی کی ہے کہ کسی کو پسند کرتا ہے. آپ کی آواز ہمیں تو آ رہی تھی, شاید آپ کے پاس ہماری آواز واضح نہیں جا رہی تھی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ سر محمد الطاف اسلم بات کر رہا ہوں. محمد الطاف اسلم. الطاف بھائی اگر آپ کا مسئلہ اونچا بولیے گا. والدہ کا نام؟ سر میرا مسئلہ ہے والدہ کا نام عنایت بی بی. عنایت بی بی. جی فرمائیے. 10-12 سال سے سر میرے ساتھ اکثر بیماریاں وغیرہ رہتی ہے. اچھا اللہ کو صحت میں دردیں رہتی ہے, پریشانی میں رہتا ہوں. دیکھ لیں کیا مسئلہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک. بہت دعائیں آپ کی. آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کا نام اور والدہ کا نام. میرا نام عبدالسلام ہے اور والدہ کا نام ہے مشتاق بیگم. آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالسلام. سلام بھائی. مشتاق بیگم. جی فرمائیے. بھائی جان مسئلہ یہ کہ ہمارے گھر پر کسی چیز کا اثر وثر ہے, تعویذوں کا بھی ہمیں شک ہو رہا ہے کہ تعویذیں. اچھا. اور میرا
सरकारी नौकर हूँ मैं, डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। क्लिनिक का भी बहुत मसला चल रहा है, 1-2-3 जगह पर ट्राई किए, लेकिन वहाँ फिर भी नहीं हो रहा, उसमें कोई रुकावट बन रही है। अल्लाह ताला बेहतर है। बाबा साहब से ये अर्ज करनी थी कि हमारे घर के बारे में भी कोई इंशाअल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर को शामिल करते हैं, इसके बाद चलेंगे जवाबात की तरफ और देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं बशारत बोल रहा हूँ कुवैत से। बशारत भाई, आपका मसला है तो वालिदा का नाम? बशारत बोल रहा हूँ कुवैत से। वालिदा का नाम? सर वो कारोबार की परेशानी। वालिदा का नाम? बशारत भाई वालिदा का नाम? नहीं, बशारत भाई मेरी बात सुनिए, वालिदा का नाम बताइए। नजीरा बीबी। पहले सुना तो कीजिए। जी फरमाइए। वो कारोबार का मसला है, बहुत दिनों से 1 महीने से रूम में बैठा हूँ, काम भी नहीं है, रोजे भी रख रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, कारोबार नहीं चल रहा, कोई भी परेशानी है, बस कारोबार का मतलब कुछ। ठीक है बशारत भाई, आपने हमें कुवैत से कॉल की, तमाम कॉलर्स की कॉल्स करने का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन आज़ाद पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर हम बताएंगे, उनको नोट कर लीजिएगा। और आखिर में मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब दुआ फरमाएंगे, उस दुआ में आप और हम सब लोग मिलकर शामिल होंगे। जी बाबा साहब फरमाइए। जुनैद बिन रजिया सुल्ताना मेरे भाई, आपने फरमाया कि 5 साल से कारोबार कर रहे हैं मगर कारोबार में तरक्की नहीं आ रही। अल्लाह तबारक ताला आपके रिस्क में बरकतें वुसअतें अता फरमाए। इल्मुल आदात के तहत कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। कोशिश करें कि रोज़ाना 1 मरतबा फजर की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद शफीक खान बिन अमरेज़ा बीवी मेरे भाई, आपने फरमाया कि आप बीमार रहते हैं, जिस्म दर्द रहता है, मुख्तलिफ परेशानी है, काम में भी दिल नहीं लगता, अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए। इल्मुल आदात के तहत गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, ख़त के ज़रिए तावीज़ात मंगवा लें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। आबिद बिन रूबी के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि इसका असरात का इलाज चल रहा है, इलाज जब तक चल रहा है उस वक्त तक बेहतर ये है कि इस्तिखारा ना कराया जाए। इस्तिखारा उस वक्त कराएं जब आपका इलाज कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो फिर उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो मज़ीद तावीज़ात भेजे जाते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह वो तावीज़ात जो गले का आपको भेजा जाता है उसको पहनने के लिए बोल दिया जाता है और आप उसको पहन लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इलाज पूरा कर लें इंशाअल्लाह, जो तावीज़ात आपके पास है उसके बाद इस्तिखारा करवाइएगा, ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। बेशक दुरुस्त है। ज़ैनुल आबिदीन बिन परवीन के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि किसी लड़की को पसंद करता, हम सिर्फ यही समझ पाए और इसके लिए ये होता है कि लड़की का और उसकी वालिदा का नाम भी चाहिए होता है कि वो पसंद जो है उसकी वो सही है या गलत है, या इस्तिखारा बेहतर आ रहा है रिश्ते के लिए नहीं। बहरहाल ये ख़त लिख कर तावीज़ात भी मंगवाएं इसके लिए। अगर वहाँ से मामलात आपकी समझने बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन नहीं चाहते कि यहाँ इस जगह शादी हो, ज़ाहिर है कि वालिदैन अपने बच्चे की या बच्ची की सोच समझ कर सारे मामलात देख कर, और बेहतर यही होता है कि वालिदैन के फ़ैसले को ही मानना चाहिए। इसमें बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि ना मानने से फिर ख़ानदान कट जाते हैं, वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं, तो मामलात ख़राब होते हैं। तो इसके लिए ख़त लिख कर नाम भिजवाइए, इंशाअल्लाह देखेंगे, अल्लाह की अता से कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इसके हक़ में बेहतरी फरमाए, आमीन। मोहम्मद अल्ताफ़ असलम बिन इनायत बीबी मेरे भाई, आपने फरमाया कि 10 साल से आप बीमार हैं, अल्लाह तबारक ताला आपको शिफाए कामिल अता फरमाए। इल्मुल आदात के तहत आपके साथ पुराने असरात का मामला है। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और इशा के बाद 3 मरतबा सूरह बय्यना पढ़कर पानी पे दम करके पिएं, ख़त के ज़रिए तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल सलाम बिन मुश्ताक बेगम मेरे भाई, आपने अपने कारोबार के मुतालिक भी पूछा, डॉक्टर हैं आप, अल्लाह तबारक ताला आपके रिस्क में, इल्म में बरकतें वुसअतें अता फरमाए। आपने फरमाया कि घर में कुछ मामलात हैं, पता किए हैं। इल्मुल आदात के तहत मेरे भाई आपके घर में भी असरात आ रहे हैं, आपके अपने साथ भी असरात हैं, जिसकी वजह से आपके कारोबारी मामलात या आपके क्लिनिक के जो मामलात हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं। अल्लाह तबारक ताला आपके हक़ में बेहतरी फरमाए। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें पढ़कर अपने ऊपर दम करें। मगरिब और इशा के बाद पानी में दम करके इसको पिएं, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। ख़त लिख कर तावीज़ात भी ज़रूर मंगवाएं। बेशक। बशारत बिन नज़ीरा बीबी मेरे भाई, आपने कुवैत से मैं कॉल की, कारोबार के मुतालिक पूछा कि 1 महीने से आप घर में बैठे हैं, माशाअल्लाह रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक ताला आपके रोज़े
آپ کی نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ علم العادات کے تحت میرے بھائی کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات ویب سائٹ نوٹ کر لیجیے، ہماری ویب سائٹ ہے ہماری www.rohanidunia.net www.rohanidunia.com، ای میل ایڈریس rohanidunia@gmail.com، rohanidunia@hotmail.com، پی او باکس نمبر 792، پوسٹل کوڈ 74200، کراچی، پاکستان۔ انٹرنیشنل کالرز کے لیے جو نمبر موجود ہے 0300-2786786، واٹس ایپ اور وائبر کے لیے جو نمبر ہے 0321-825-4143۔ خواتین و حضرات یہ نمبر نوٹ کرنے کے بعد آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم یہ پروگرام کل انشاءاللہ دوبارہ جب ہفتے اور اتوار کو ہوتا ہے تو اس میں شامل ہوں گے، اور اس وقت دعا کے لیے بابا صاحب سے کہیں گے، اور دعا خاص طور پہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بھی اور کئی بیماریوں کی وجہ سے کے ساتھ ساتھ، لیکن بابا صاحب کی جو محبت ہے، اس محبت کے ساتھ ماشاءاللہ 10 سال سے اوپر یہ پروگرام ہو چکا ہے، تو بابا صاحب کا بہت شکریہ جو ARYQ TV کو اتنا قیمتی وقت بابا صاحب نے دیا ہے، 10 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت و فضل و کرم سے اور نوازے، اور یہ ہمارا ساتھ ARYQ TV کا بابا صاحب کے ساتھ اور رہے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے جو لوگ دنیا سے چلیں گے۔ جی بابا صاحب دعا فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں بری موت سے بچا، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں شہادت کی موت مدینہ طیبہ میں عطا فرما، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یقیناً جو آزمائش ہماری طرف آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے مولا کریم، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، بے شک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، آمین۔ یا اللہ حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفاء کامل عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جو مسلمان بیماریوں مبتلا نہیں ہیں مولا کریم ان کی حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم بالخصوص کراچی کے لیے دعا گوئے مولا کریم، جو آج کل یہ بیماری گرمی کی شدت کی وجہ سے پھیلی ہوئی جس میں ہزاروں مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہے، مولا کریم ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا تو ہم پر خصوصی رحم و کرم فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا مولا کریم تو تمام کی پریشانیوں کو جانتا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس وقت میں عرض کروں گا اہل کراچی سے اہل پاکستان سے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں، اللہ تبارک تعالی ہم پر رحم فرمائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔